نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون۔ مومنین کی صفات کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس رمضان کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل یہ خوبیاں اور صفات میرے اور آپ کی زندگی میں داخل فرما دے۔ اس تیسری خوبی کا ذکر چل رہا ہے 2 دن سے کہ نبی کا منصب ہوتا ہے کہ اپنی امت کے گندے اعمال کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کتنا ضروری ہے، کل کی مجلس میں بھی اس پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج ایک اور اہم بات اسی کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ یوں ہی نہیں ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے تزکیہ کے لیے جو بھائی اور بہن تھوڑی سی عربی سے مناسبت رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے دیکھیے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ نبی صحابہ کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے باطن کو سنوارتے ہیں، ان کے اخلاق اور اعمال کا تزکیہ کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں۔ تو تزکیہ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے یہ فعل متعدی ہے، فاعل کے علاوہ جس کو مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ آسان زبان میں یہ سمجھیے کہ اس کا مطلب تزکیہ کوئی کرنے والا ہوگا جس کے پاس مجھے اور آپ کو جانا ہوگا، اور پھر وہ میرے آپ کے گندے اعمال کا تزکیہ کرے گا اور میرا باطن سنور جائے گا۔ تو اس کے لیے خود سے نہیں ہو جائے گا، خود سے نہیں ہو جائے گا، گھر بیٹھے یہ دولت نہیں ملا کرتی ہے۔ اس کے لیے صحابہ سے لے کر آج تک کا جو اللہ کی سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ ہمیں کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا ہوگا، جو اللہ کا ولی ہو، صاحب نسبت ہو، بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو۔ حضرت تھانوی نے مرشد بنانے کی شرائط بھی لکھی ہے کہ کس کو مرشد بنائیں گے۔ کسی کی بھی صحبت میں پڑ جائیں گے جو گیروے رنگ کا کپڑا پہنا ہو اور بس وظیفہ پڑھتا ہو، اس کو علم ہو یا نہ ہو، بس امامہ پہن لیا ہو اور 1000 دانے کی تسبیح رکھتا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مرشد کے شرائط ہے کہ وہ خود سب سے پہلے پیر کے سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ خود اپنا تزکیہ کرا چکا ہو کسی صاحب نسبت اپنے شیخ کے پاس، تو ہم ان کی صحبت میں جائیں، ان سے اپنے احوال رکھیں، جو نسخے بتلائے اس کی اتباع کریں، تب جا کے تزکیہ ہوگا۔ بہت وقت لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنا تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کروایا، نبی کریم کی صحبت اٹھائی ہے وہ۔ ہمیں آج انبیاء کے جو وارثین ہیں، جسے ہم مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھ کر دل دنیا سے بے فکر ہو جاتا ہے، بے رغبت ہوتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے جب کوئی ایسا شیخ مل جائے ان کی خدمت میں پڑ جاؤ، ان کی صحبت کو بہت غنیمت سمجھو، اپنے لیے سعادت سمجھو۔ تو تزکیہ کرانے کے لیے کسی شیخ کی صحبت ضروری ہے۔ قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈر کیسے آ جائے گا؟ اس کے لیے سچوں کی صحبت میں رہو، صالحین کی صحبت میرے بزرگوں عزیزوں بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ مومنین اپنے گندے اخلاق کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اپنا۔ تو کیسا ہوگا؟ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو تلاش کرنا ہوگا، اور جب کبھی مل جائے اس کو غنیمت سمجھنا ہوگا۔ پھر صحابہ نے بھی اسی طرح کیا۔ اچھا، صحابہ کے بھی ذہن میں اور دل و دماغ میں کبھی کبھار یہ گندے وسوسے آتے تھے، سمجھے، اور ان کو بھی اپنے باطن میں فرق محسوس ہوتا تھا۔ نہیں،
حضرت حنظلہ کو فکر آخرت پیدا ہو گئی. کیا کہا کہ جو میرا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہے، گھر میں آنے کے بعد وہ نہیں رہتا ہے. اپنے ایمان میں انہوں نے فرق محسوس کیا نا، یعنی باطن کی فکر کی. بولنے کا مقصد یہ ہے اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوئے. ہم اور آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، کچھ نفلی اعمال کر لیتے ہیں، اشراق شاش تہجد اوابین پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ موٹے موٹے گناہ سے بچ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، اور ہمارا باطن بالکل پاک ہو چکا ہے. چند روزے اور چند نوافل کے پڑھنے سے اور چند ختم قرآن کرنے سے باطن کے اوپر ہم بالکل اطمینان کر لیتے ہیں. صحابہ اور ہم میں فرق ایک ہے، یہی فرق ہے. حضرت ابن ملیکہ تابعی ہے، بخاری شریف میں یہ جملہ موجود ہے ان کا کہ میں نے مدینہ میں 70 صحابہ کو اس حالت میں پایا کہ سب اپنے باطن کی طرف سے خوف محسوس کر رہے تھے. کلہم یخشون علی انفسہم النفاق، نفاق کا محسوس کر رہے تھے، خطرہ کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں. تبھی تو حنظلہ نے فرمایا تھا نافق حنظلہ، ارے حنظلہ تو منافق ہے. تو باطن کی طرف متوجہ تو ہو. ہم نے تو صحابہ نے جتنا خوف محسوس کیا تھا باطن کی طرف سے، ہم اتنا چند نوافل کے بعد اتنا اطمینان کر کے بیٹھے کہ ہم کچھ نہیں، جنت ہمارے لیے پکی، اور ہم جو بات کہے ہماری بات مانی جائے. چونکہ میں بڑا آدمی ہوں، عالم ہوں، عالمہ ہوں، اور ذکر و تلاوت کرتا ہوں، نوافل کرتا ہوں، تو میں جو کہوں بس وہی ہونا چاہیے. نہیں میرے بزرگ و عزیزوں، میں اور آپ متکبر ہیں. صحابہ نے اپنے دل میں تکبر محسوس کیا، عجب محسوس کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مشکیزہ لے کر بازار میں پانی پلانے چلے گئے لوگوں کو. مشکیزہ ہوتا تھا نا چمڑے کا اس زمانے میں. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے، آپ تو امیر المومنین ہیں. کہا ہاں مجھ کو بھی یہی خیال ہوا تھا کہ میں امیر المومنین ہوں، تو میں عجب میں مبتلا نہ ہو جاؤں. خود پسندی جسے کہتے ہیں، تکبر کی پہلی سیڑھی ہے. تو میں نے کہا لاؤ میں پانی پلاؤں تاکہ میرا نفس کچھ لے. دیکھیے انہوں نے اپنے دل میں عجب محسوس کیا. آدھی دنیا پر حکومت کر کے چلے گئے، اور ذکر و تلاوت کا کیا حال تھا، علم کا کیا حال تھا، بزرگی کا کیا حال تھا کہ اللہ کے رسول فرما رہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنی بڑی نسبت کا حامل امیر المؤمنین، پوری دنیا کی حکومت کاپنے والی ان سے، اور وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر رہے کہ نہیں کر رہے. نفس کا تزکیہ کروانا ہوگا، کرنا ہوگا، اپنے باطن کی فکر کرنی ہوگی. ان ظاہری اعمال پر اطمینان سے بیٹھنا سب سے بڑی حماقت ہو جائے گی. بہت زیادہ اپنے بارے میں فکر کرتے رہنے چاہیے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت فرمایا کرتے تھے یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے. دنیا میں تو ٹھیک ہے آپ کی کچھ لوگ تعریف کر رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، یعنی آخرت کس حال میں ہوگی، ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اصل یہ فکر کی چیز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یمن کے اللہ پاک نے ان کو حضرت عمر نے گورنر بنا دیا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں یمن کے یا صنعاء کے، میں بھول رہا ہوں، تو یا شام کے گورنر تھے. حضرت ابو ہریرہ کپڑے کی گٹھری لے کر چلے گئے بازار میں بیچنے. کہا آپ کیا کر رہے ہو، آپ تو گورنر ہو. کہا مجھے بھی یہی شبہ ہوا کہ میں گورنر ہو گیا ہوں، لوگ میرا ہاتھ چومتے ہیں، ہٹو بچوں کا شور لگتا ہے، تو میں نے اپنے نفس کا علاج کرانے کے لیے بازار میں گٹھری لے کر آ گیا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح تزکیہ کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح محقق صاحب نسبت شیخ کی صحبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.